فرمایا کہ تعلیمی منصوبہ سازی کی ضرورت کی اہمیت کو سمجھیں۔ کچھ لوگ دیوانہ وار ہو کر علم میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اگر وہ بصیرت اور عقل مندی کے ساتھ اس میں محو ہوں تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، افلاطون اور بجر جمہور سے بھی زیادہ علمی استحکام حاصل کر لیں۔ بجر جمہور بختقان 7واں ایرانی شہنشاہ شمار ہوتا ہے۔ وہ اپنے علم و دانش، عقل و دانش، فہم و فراست میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ قانون سازی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اگر کسی شخص کو دنیا کی سعادت یا دین پر عمل پیرا ہونے کی حمایت حاصل نہ ہو تو اسے ذہانت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ محض تجربے کی غرض سے کام کرنا، مشورہ دینے والے کو دکھانے کے لیے اس کے بے فائدہ افکار و خیالات کا تجربہ کرنے میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، وگرنہ آپ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ غلط رائے دینے والے کی بات کو نہ مان کر اس کی سرزنش کو برداشت کرنا، لیکن تنگیوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کر لینا اس سے کہیں بہتر ہے۔ کہ تجربہ کرنے کے بعد آپ تنگیوں اور تکلیفوں کے بھنور میں پھنس چکے ہوں، مشورہ دینے والا ماد خواہ ہو اور دونوں پر ندامت طاری ہو۔ جو کام شریعت یا اخلاق حسنہ کی روح سے ضروری نہیں ہے، اسے کرنے کے لیے خود کو تکلیف پہنچا کر دوسروں کو خوش رکھنے سے بچیں۔ فرمایا علم کی انتہا اللہ تعالیٰ کی صفات سے لا علمی کے پاس پہنچ کر علم رک گیا۔ اللہ کریم کو پہچاننے کے لیے، معرفت خدا بندی کو حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کا، اللہ والوں کا، اساتذہ کا قرب بے حد ضروری ہے۔ علم میں جاہلوں کی مداخلت سے جو نقصان ہوا، جس قدر علم اور اہل علم کو نااہل لوگوں کی مداخلت سے نقصان پہنچا ہے، اتنا کسی چیز سے نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہ جاہل ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور مصلح بن کر مفسد کا کردار ادا کرتے ہیں، جیسے آج کے دور کے جعلی جھوٹے پیر علماء سوء جو دولت کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا ضابطۂ حیات جو شخص آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں دانا بننے کا متمنی ہے، معتدل کردار اور تمام اخلاق حسنہ پر حاوی ہونے کا خواہاں ہے، بلکہ تمام خوبیوں سے موصوف ہونے کا خواہش مند ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں چلنا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اطوار کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے میں اپنے احسان خاص کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ فرمایا علماء اور جہلاء کے فوائد و نقصانات کو سمجھیں۔ مجھے عمر بھر میں 2 دفعہ جاہلوں سے تکلیف پہنچی ہے۔ ایک دفعہ دور جہالت میں ان سے ایسے موضوع پر گفتگو کر گئے جسے وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے تھے، اور دوسری دفعہ میری موجودگی میں ان کی خاموشی کی بنا پر، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی بات پر خاموش رہتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہو، جو بات ان کے لیے باعث ضرر ہو اسے زبان سے نکالتے رہتے ہیں۔ ارباب علم نے مجھے عمر بھر میں 2 مرتبہ خوشی و مسرت فراہم کی ہے۔ ایک مرتبہ دور جہالت میں مجھے تعلیم دے کر، اور دوسری مرتبہ دور علمی میں میرے ساتھ علمی تبادلہ خیال کر کے۔ علم اور دولت کے مستحق کون؟ فرمایا علم اور زہد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ اہل اور مستحق ہی کو عطا کرتا ہے۔ مال و دولت اور شہرت کی خامی یہ ہے کہ دونوں اکثر و بیشتر نااہل اور غیر مستحق کے پاس رہ جاتے ہیں۔ صحبت و رفاقت جو شخص خوبیوں اور کمالات کی جستجو میں ہوتا ہے، وہ اہل کمالات کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے حصول کے لیے ایسے معزز دوست اور ایسے حقیقی رفقا اختیار کرتا ہے جو غمخوار
پارسا، سچے، حسن معاشرت سے بہرہ ور، صابر، وفادار، امین، بردبار، پاک باطن اور دوستی میں مخلص ہوں، شان و شوکت، مال و دولت اور لذتوں کا متلاشی، بولے کتوں اور چراغ لومڑیوں جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور غلط عقیدہ رکھنے والے بد باطن ہی کی رفاقت اختیار کرتا ہے۔ علم اور جہالت کا کردار۔ کمالات حاصل کرنے میں علم کا ایک اہم کردار ہے، اس کے ذریعے ان کی اچھائی معلوم ہوتی ہے تو آدمی انہیں اختیار کر لیتا ہے، خواہ بہت کم ہی صحیح، خامیوں کی قباحت معلوم ہوتی ہے تو وہ ان سے اجتناب کر لیتا ہے، اگرچہ شاذ و نادر ہی صحیح۔ اس طرح جب وہ اہل کمالات کی تعریف و توصیف سنتا ہے تو ان کاموں میں اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور برے لوگوں کی بدنامی سنتا ہے تو ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا ہر اچھے کام میں حصہ اور جہالت کے ہر برے کام میں ایک اہم کردار ہے۔ علم حاصل نہ کرنے والوں میں سے وہی شخص خوبیوں سے موصوف ہوگا جو انتہائی صاف و شفاف فطرت کا مالک ہو۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام تر اچھے کام لوگوں سے سیکھے بغیر سکھلا دیے۔ عوام الناس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو اعتدال پسندی اور اخلاق حسنہ اختیار کرنے میں بڑے بڑے حکماء اور ارباب علم سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ ایسے لوگ بھی مشاہدے میں آئے ہیں جو علوم و فنون سے بہرہ ور ہونے اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور نصیحتوں سے مستفید ہونے کے باوجود بد کرداری اور خفیہ اعلانیہ فسق و فجور میں بدترین لوگوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تعداد میں کم نہیں ہیں۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نیک اور بد ہونا دونوں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس سے محرومی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کی صحبتوں کے فائدے اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔